الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی سند متصل ہو، سند ملی ہوئی ہو۔ مطلب ایک راوی نے حدیث سنی ہو اپنے شیخ سے، اس نے اپنے شیخ سے سنی ہو، براہ راست انہوں نے ایک دوسرے سے حدیث سنی ہو، درمیان میں کوئی بندہ مس نہ ہو۔ مثال کے طور پر علی نے عمر سے حدیث سنی ہے تو عمر نے زید سے سنی ہو، درمیان میں یہ عمر مس نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر عمر مس ہو گیا تو یہ سند متصل نہیں ہوگی۔ تو اس پر بحث چل رہی تھی، اس کو میں آگے لے کے چلتا ہوں کہ جب سند متصل نہ ہو، سند میں کوئی راوی مس ہو تو اس کی کچھ کیٹاگریاں بنتی ہیں، کچھ اس کی صورتیں بنتی ہیں، اور حدیث کی کچھ اصطلاحات اور کچھ ورڈک جو ہے محدثین نے بیان کی ہے، اور اس کا اپنا اپنا حکم بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ جس حدیث کا نام صحیح حدیث ہو تو وہی قابل قبول ہے۔ صحیح حدیث قابل قبول ہے، لیکن قابل قبول ہونے کے لیے، مسائل میں استعمال ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ہر حدیث کا نام صحیح حدیث ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا بھی ہے کہ سند متصل نہیں ہے، مگر محدثین نے کچھ صورتیں بیان کر کے، کچھ ایسی قیودات لگا کر اس حدیث کو بھی قابل قبول جانا ہے، مانا ہے کہ جس کی سند متصل نہیں ہے، جس کا نام صحیح حدیث نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل بیان کرتا ہوں۔ جس حدیث کی سند متصل نہ ہو، درمیان میں کوئی راوی مس ہو، اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام بخاری حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زید نے عمر سے سنا، عمر نے علی سے سنا، علی نے خالد سنا، خالد نے تابعی سے سنا، تابعی نے صحابی سے، اور صحابی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث کو سنا۔ اب یہ ساری سند موجود ہے، لیکن امام بخاری کیا کرتے ہیں، پوری جو سند ہے تابعی تک، ٹھیک ہے، وہ اڑا دیتے ہیں، یا تابعی کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سند جو ساری وہ حذف کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر اگر وہ صرف یہ کہیں کہ قال الصحابی، ٹھیک ہے، جس طرح انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ قال ابو موسیٰ، قال ابو موسیٰ، ساری سند کو اڑا دیا، سند کو حذف کر دیا، لیکن صرف کہا کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھٹنے مبارکہ جو ہیں اس کو ڈھانک لیا، اس کے اوپر کچھ کپڑا وغیرہ ڈال دیا۔ تو اس وقت امام بخاری نے کوئی سند نہیں بیان کی، تو اس کو کہتے ہیں تعلیق، اس کو کہتے ہیں حدیث معلق، جس کی سند حذف کر دی گئی ہو شروع سے۔ اس طرح کی جو حدیث ہوتی ہے یہ قابل قبول نہیں ہوتی، یہ احکام میں حلال و حرام کے مسئلے میں استعمال نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کی سند ہی متصل نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب سند متصل نہیں ہے تو یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو ضعیف حدیث ہو گئی، لہٰذا یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر امام بخاری اور امام مسلم اس طرح کا کام کریں کہ سند اڑا دیں، سند حذف کر دیں، تو امام بخاری اور امام مسلم کا اس طرح کام کرنا یہ قابل قبول ہوگا۔ اس طرح کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ امام بخاری نے دعویٰ کیا کہ میں اپنی کتاب کے اندر صرف اور صرف صحیح حدیثیں بیان کروں گا۔ صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے؟ جس کی سند متصل ہو۔ اب اگرچہ اس حدیث کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے، اس کی سند انہوں نے حذف کر دی ہے، لیکن اس کی سند موجود ہوگی کہیں نہ کہیں، تبھی تو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا، تبھی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ میری کتاب جو ہے صحیح حدیثوں والی کتاب ہے۔ تو لہٰذا امام بخاری اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں تو ان کا یہ کام قابل قبول ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی تعلیقات کو متصل اور صحیح حدیث کا حکم ملے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کرے، ساری سند کو اڑا دے، حذف کر دے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، پھر اس حدیث کو آپ استعمال نہیں کر سکتے حلال و حرام کے اندر۔ ہاں، اگر کوئی معتبر امام، کوئی معتبر محدث، کوئی معتبر فقیہ جس کو لوگوں نے قبول کیا ہو کہ یہ بڑا ماہر ہے، بڑا ایکسپرٹ ہے، اس کا مقام ہے علم کے اندر، علم حدیث میں، علم فقہ میں، تو اب امام معتمد اور معتبر مستند بندہ جب روایت بیان کرے گا اور سند نہیں بیان کرے گا تو اس کی روایت جو ہے قابل قبول ہوگی، لیکن فضائل میں، احکام میں پھر بھی، حلال و حرام کے مسئلے میں پھر بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ فرق یاد رہنا چاہیے۔